الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما يا حفيظ يا حافظ. انتہائی قابل صد احترام برادران اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کے لیے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بڑی وسعت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے نہ صرف اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، بلکہ جس چیز کی نسبت امام الانبیاء سے ہو گئی اللہ نے اسے بھی بلند کر دیا۔ جس چیز کی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہوتی گئی، اللہ رب العزت اسے بلند کرتے گئے۔ جن چیزوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت ہو گئی، اللہ رب العزت اسے بلند کرتے گئے۔ ان میں ایک نسبت والی وہ چیز مسجد نبوی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں مسجد نبوی کے حوالے سے چند ایک معروضات عرض کرنا چاہوں گا کہ مسجد نبوی وہ مبارک مسجد
وہ بابرکت مسجد جس میں محبوب خدا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے امام تھے، وہ مسجد جس کا امام الانبیاء، وہ مسجد جس کا مدرس رئیس المدرسین، وہ مسجد جس کا خطیب اعظم، وہ مسجد جس مسجد کے محتمم دعائے خلیل، آمنہ کے لال، عبداللہ کے فرزند، حلیمہ کے نور نظر، خدیجہ کے شوہر، عائشہ کے سرتاج، فاطمہ کے ابا، حسنین کے نانا، صدیق و فاروق کے داماد، عثمان و علی کے سسر، وہ نبی جس میں آدم کی نجات، نوح کی لطافت، ابراہیم کی خلت، ایوب کا صبر، یعقوب کا غم، یوسف کی استقامت، عیسیٰ کی نظامت، سلیمان کی سیاحت پائی جاتی ہے، جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مسجد جب ابتدا میں بنائی گئی، اس مسجد کی چھت اتنی نیچے تھی کہ صحابہ کرام کے سر مبارک مسجد کی چھت کے سرگنڈے سے ٹکراتے تھے۔ وہ مسجد ابتدائی طور پر اتنی کمزور تھی کہ جب بارش آتی تو بارش کا پانی مسجد کے اندر آ جاتا۔ مسجد کے اندر پانی آنے کے بعد مسجد میں کچڑ بن جاتا تھا، اور صحابہ کرام کو اس مسجد میں اس انداز میں نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ جب امام الانبیاء کا وصال ہوا، سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدنا صدیق اکبر، اس مسجد کی تھوڑی سی توسیع کر دی جائے، اس مسجد کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، اس مسجد کی بناوٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو عاشق رسول تھے، انہوں نے فرمایا کہ عمر، میں نے اس مسجد کو اپنے محبوب کے دور میں جس انداز میں دیکھا، بھلا اس میں تبدیلی کیسے لا سکتا ہوں؟ اپنے جیتے جی حضور علیہ السلام کی یادوں کو کس طرح مٹا سکتا ہوں؟ میرے لیے یہ چیز ناممکن ہے، اور یقیناً صدیق اکبر جیسے عاشق رسول کے لیے یہ بات واقعتاً ناممکن اور مشکل تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبی کے اندر پھر توسیع کی گئی۔ سب سے پہلے مسجد نبی میں اس وقت لوہے کا استعمال کیا گیا، اور پھر وقتاً فوقتاً مسجد نبی کی توسیع ہوتی رہی، بناوٹ کے اندر تبدیلی بھی ہوتی رہی۔ اور پھر جب خلافت عثمانیہ کا دور آیا تو مسجد نبی میں کافی توسیع کی گئی، بہت سارے پروجیکٹ وہ ترتیب دیے گئے، اور مسجد نبی کو بڑی وسعت دے دی گئی۔ اور آج بھی جب مسجد نبی کی توسیع کو دیکھا جائے تو اس کے اندرونی حصے میں ترکی کی بنائی ہوئی وہ خوبصورتی اور وہ مضبوط ترتیب
کہ ترکی نے اپنے خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبی کے اندر جتنی چھتیں بنائی وہ آرچی کے ساتھ بنائی۔ آرچی کے ساتھ بنی ہوئی جو چھت ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے، اس کی بناوٹ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک وہ اپنے وزن کو برداشت کر سکتی ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں کنکریٹ کی جو چھت بنائی جاتی ہے، آج کے اس جدید دور میں جو چھت کے اندر سیمنٹ استعمال کی جاتی ہے، سیمنٹ کی جو مضبوطی ہے وہ 100 سال سے بھی کم عرصے تک ہے، اس سے زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی۔ یہی وجہ ہے جو عمارت سیمنٹ کے ساتھ بنائی جائے 100 سال کے بعد سیمنٹ اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے اور وہ عمارت آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آرچی کی جو چھتیں اس وقت بنائی گئی تھی، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آرچی کی چھت کو، آرچی کی عمارت کو اگر گارے کے ساتھ بھی چن دیا جائے تب بھی وہ کم از کم 500 سال تک کدھر نہیں جاتی، اتنی مضبوطی ہوتی ہے۔ تو ترکی نے اس مضبوطی کے ساتھ مسجد نبی کی توسیع کی۔ مسجد نبی مدنی حرم میں جب داخل ہوتے ہیں تو مدنی حرم میں داخل ہوتے ہی کچھ اس کے اندر چھتیں محسوس ہوتی ہیں، کچھ برجیاں نظر آتی ہیں۔ ان برجیوں کے قریب ائمہ اربعہ کا نام لکھا ہوا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ عبدالعزیز کے زمانے میں دیوار بنائی گئی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اہل عرب ہیں مدینہ منورہ والے، وہ ائمہ اربعہ کے قائل ہیں اور مقلد ہیں، غیر مقلد نہیں۔ وہ تقلید کے قائل ہیں، تقلید کو ماننے والے ہیں، نہ کہ تقلید کے منکر۔ اس کے بعد کچھ آگے داخل ہو مسجد نبی کے اندر تو حرم مدنی کے اندر ایک چبوترا نظر آتا ہے اونچا سا۔ یہ چبوترا صفہ چبوترا کے نام سے مشہور ہے، جہاں پر مدینہ منورہ میں جب اسلام کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تو کچھ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے، ان کے گھر والوں نے انہیں نکال دیا تھا۔ وہ صحابہ جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا تھا وہ مسجد نبی کے ایک قریب ایک چبوترا تھا، وہاں پر آ کر رہنے لگے تھے، اور اس وقت ان کی تعداد کم و بیش 70 کے قریب تھی، جنہوں نے یہاں پر رہ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چبوترا جو صفہ کے نام سے وہاں پر آج بھی اس کی نشاندہی کی جاتی ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مدرسہ تھا، جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آج بھی اس کو اسی طرح محفوظ رکھا گیا ہے۔ وہاں پر صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے، انہیں کبھی کچھ کھانے کو مل جاتا تھا، کھا لیا کرتے تھے، بعض اوقات کچھ نہیں ملتا تھا تو وہ فاقے گزارتے تھے، اور بعض اوقات کئی دن فاقے میں گزر جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس مدرسے کے شرکاء میں سے ایک شریک تھے، ایک طالب علم تھے۔ فرماتے ہیں بعض اوقات اتنی بھوک لگتی تھی، ہم بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، جب بھوک لگی تو میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھ گیا کہ شاید کوئی مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر گزرے لیکن انہوں نے مجھے اپنے ساتھ نہ لیا، شاید ان کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے مجھے دیکھا، وہ بھی گزر گئے، شاید ان کے گھر میں بھی فاقے چل رہے ہوں گے۔
اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضور علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر مبارک تشریف لے کر کے گئے۔ وہاں پر آپ علیہ السلام نے مجھے ایک جگہ پہ بٹھایا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اندر پیغام بھیجا کہ کوئی چیز کھانے پینے کے لیے ہو تو پیش کی جائے۔ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اب وہ دودھ کا پیالہ لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جاؤ اصحاب صفہ کے تمام شرکاء کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ بھئی ان سب کو بلایا، وہ آ گئے تو پھر تو میں پلانے والا ہوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب کسی کو کھانے کے لیے کسی بندے کو بھیجا جاتا کہ جاؤ سب کو بلا کے لاؤ تو وہی ان میں تقسیم کرتا اور اس کی باری آخر میں آتی تھی، پتہ نہیں میرے لیے دودھ بچے گا بھی یا نہیں، جبکہ صرف ایک پیالہ دودھ کا ہے۔ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے سب کو بلایا، سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آ بنے۔ حضور علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اب تم پلاؤ۔ اب میں نے پلانا شروع کیا، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، میں نے سب کو پلا لیا، لیکن جب پیالے میں دیکھا تو پانی تو اس کے اندر جو دودھ تھا وہ اسی طرح بالکل محفوظ، یعنی جس طرح کسی نے پیا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے مجھے کہا ابو ہریرہ پیو۔ اب میں نے اس کو پیا اور پیٹ بھر کے پیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ میں نے پھر پیا اور خوب پیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ جب چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور پیو تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر چکا ہے، اب میں مزید نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پیا، نوش فرمایا۔ اصحاب صفہ کے چبوترے میں جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رہنے والے تھے ان کا کیا مرتبہ اور مقام تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اصحاب صفہ کے مرتبے اور مقام کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، محبوب ان صحابہ سے کبھی بھی اپنی نظریں ہٹانا نہیں۔ یہ اصحاب صفہ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ وہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ اپنے محبوب سے فرمایا کہ انہی کے ساتھ رہنا، ان سے نظریں ہٹانے کی اجازت نہیں۔ اچھا لباس کیسا ہوتا تھا؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے صفہ کے چبوترے میں پڑھنے والے صحابہ، اس مدرسے میں پڑھنے والے صحابہ کے لباس کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک دوسرے سے چھپ کر کے بیٹھتے تھے۔ اکثر کا لباس پھٹا ہوا ہوتا تھا، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اس پھٹے ہوئے لباس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ پڑ جائے اور آپ کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے چھپا کر کے بیٹھتے تھے۔ ان کے لباس کا یہ عالم تھا۔ کھانے کے لیے کچھ ملتا نہ تھا، لیکن اللہ نے مقام کیسے دیا، مرتبہ کیسا دیا۔ صفہ کے جب حضور علیہ السلام پر جب بھی وحی نازل ہوتی سب سے پہلے یہی سیکھتے۔ شام کو دوسرے صحابہ جو اپنے مشاغل میں کاروبار میں مصروف وہ آتے، اللہ کے نبی نے آج کیا سکھایا؟ یہ سکھایا، وہ آیتیں سیکھ کر چلے جاتے رات کے وقت۔ ایک بکریاں چرانے والے صحابی آئے، بھئی آج اللہ کے نبی پر کوئی آیت اتری ہو۔ اس وقت ایک آیت مبارکہ اتری تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ رب العزت قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اے انسانوں تمہارا رزق میرے ذمے ہے، تمہیں روزی میں دوں گا، رزق میں دوں گا۔ وہ صحابی غصے میں ہو گئے، غضبناک ہو گئے کہ کون ہے وہ شخص جس کے لیے اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئی۔ اللہ بغیر قسم اٹھا کے اگر کہہ دیتے ہم تو پھر بھی اس بات کو مان لیتے اور تسلیم کر لیتے۔ ان کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت کا یہ عالم اور انداز تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے اصحاب صفہ کے ان مسکینوں کے فضیلت اور مقام بیان کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، یا اللہ مجھے ان مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا، مجھے ان مسکینوں کے ساتھ موت آئے
اور مجھے قیامت کے دن بھی انہی مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما کر اصحاب صفہ کی فضیلت، مرتبے اور مقام کو بیان فرمایا۔ یہ تھے اصحاب صفہ، صفہ کے چبوترے میں پڑھنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، یہ صحاب صفہ۔ اچھا، یہ وہ چبوترا آج بھی اس کی نشانی انہوں نے بنا رکھی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ صفہ کا چبوترا لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ وہاں پر جائے ان صحابہ کی فضیلتوں اور برکات کو سامنے رکھ کر 2 رکعت نفل اس جگہ پہ پڑھ کے اللہ رب العزت سے وہی فضیلتیں مانگے جو فضیلتیں اللہ نے ان اصحاب کو عنایت فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے بعد والے لوگوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہاں پر جو ستون تھے ان کے انہوں نے الگ پھول بنائے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، جن کو دیکھ کر تفصیل کے ساتھ وہاں لکھے ہوا بھی مل جاتا ہے کہ یہ وہ بنیادیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ پھر جو صحابہ کے دور میں تھی ان کے لیے الگ انہوں نے پھول بنائے ہوئے ہیں، اور پھر جو بعد میں ستون بنائے گئے ان کی الگ انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے ستونوں کو مخصوص طور پر انہوں نے الگ لکھا ہے، اور بعد والے ستونوں کو بھی واضح کر کے انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلا ستون جو مسجد نبوی کے اندر موجود ہے اس کا نام استوانہ حنانہ ہے۔ استوانہ حنانہ یہ ایک ستون کا نام ہے۔ حنانہ اصل میں یہاں پر ایک کھجور کا تنا تھا جس پر بیٹھ کر، جسے ٹیک لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو تبلیغ کیا کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبر پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس ممبر پر بیٹھ کر ہمیں واعظ اور نصیحت کیا کرو، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے۔ جب اس ستون کو، جب اس کھجور کے تنے کو کراس کیا تو مسجد نبوی کے اندر جس طرح کسی بچے کے سسکنے کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے، اس طرح آواز ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام حیران ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جا کر اس کھجور کے تنے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو رونے کی آواز بند ہو گئی، خاموشی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کا تنا ہماری جدائی کے اندر رو رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اختیار دیا، تم چاہو تو اپنی زندگی، جب تک میں اس دنیاوی زندگی کے ساتھ یہاں پر ہوں اس وقت تک تمہارے اوپر بیٹھ کر واعظ اور نصیحت کروں گا، اگر چاہو تو اب تمہیں دفن کر دیا جائے اور قیامت کے دن تمہیں میرا رفیق بنا دیا جائے انسانی شکل میں۔ تو اس کھجور کے تنے نے اس بات کو پسند کیا کہ میں آپ کا قیامت کے دن رفیق بنوں گا۔ این اس جگہ پر انہوں نے ایک ستون بنا دیا ہے، اس ستون کا نام ہے استوانہ حنانہ۔ آج بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، انسان وہاں پر کھڑے ہو کر، وہ اللہ رب العزت کی محبوب جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، آج 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات رکھ سکتا ہے اور دعائیں مانگ سکتا ہے۔ اس ستون سے تھوڑا سا آگے چلیں، آگے جا کر ایک اور ستون ہے، اس ستون کا نام ہے استوانہ عائشہ۔ یہ وہ ستون ہے جہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو غالباً بیماری کے دنوں میں 18 نمازیں پڑھائی، اور اس جگہ پر بعض اوقات بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو واعظ اور نصیحتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اس استوانہ عائشہ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں ایک ایسی جگہ کے بارے میں جانتی ہوں اور اس کی فضیلت کے بارے میں جانتی ہوں کہ اگر میں صحابہ کو بتا دوں کہ وہ جگہ کون سی ہے تو صحابہ آپس میں لڑیں گے اور جھگڑیں گے کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر میں نماز ادا کروں، لیکن میں نہیں بتاؤں گی کہ صحابہ کرام آپس میں لڑے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، ان کی ہمشیرہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بھانجا ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھ لیا میں اور کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے بتا دو وہ جگہ کون سی ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی عادت تھی، وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پہچان لیا کہ عبداللہ بن زبیر نے یقیناً اپنی خالہ سے پوچھا ہوگا
उस जगह पर भी उन्होंने एक सतून कायम कर दिया है। आज भी उस पर इस्तिवाना आयशा लिखा हुआ है कि वहां पर खड़े होकर बंदा 2 रकअत नफल अदा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी हाजतें मांग सकता है। इससे थोड़ा सा आगे चलें, एक और सतून है जिस सतून का नाम इस्तिवानाए अबू लुबाबा वहां पर लिखा हुआ है। इसको इस्तिवानाए अबू लुबाबा भी कहते हैं और इस्तिवानाए तौबा भी कहते हैं। हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बनी कुरैज़ा, यहूदियों का एक कबीला था, उन्होंने कुछ आप सल्लम की नाफरमानी की, मुआहदा तोड़ा, तो आप सल्लम ने हजरत अबू लुबाबा को भेजा कि जाओ लोगों के तासरात लेकर के आओ। अब वो लोगों के तासरात लेने के लिए जब वहां पर गए तो लोगों ने आकर मिन्नतें की कि हमारे साथ अल्लाह के नबी क्या करेंगे। अब अल्लाह के नबी ने मना किया था कि तुमने उनको बताना नहीं। हजरत अबी लुबाबा के सामने जब औरतें आई और बच्चे आए, उन्होंने मिन्नतें की तो उन्होंने इशारे के साथ बता दिया, ज़बान से नहीं बताया कि अल्लाह के नबी ने मना किया है। उन्होंने इशारे के साथ बता दिया कि तुम्हारे नौजवानों को कत्ल किया जाएगा और बाकियों को माफ़ कर दिया जाएगा। और चूंकि जो मकसद था, जिस चीज़ से मना किया था, वो मकसद तो उन्हें हासिल हो गया। अब ये इनकी एक खता थी। जब इन्हें एहसास हुआ कि मुझे इशारे के साथ भी नहीं बताना चाहिए था, तो ये जब वापस मस्जिद नबी में आए, वहाँ एक सतून था, उस सतून के साथ अपने आप को बांध दिया कि जब तक अल्लाह के नबी मुझे नहीं छोड़ेंगे उस वक़्त तक मैं यहाँ कैद में रहूँगा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में आए, देखा अबू लुबाबा ने अपने आप को बांधा हुआ है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि इन्होंने खुद अपने आप को बांधा है, लिहाजा अब मैं उस वक़्त तक नहीं खोलूँगा जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे इशारा ना मिले। अब कई दिनों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, हमने अबू लुबाबा की तौबा को कबूल कर लिया, लिहाजा आप उन्हें खोल दीजिए। वहाँ पर भी आज एक सतून बना दिया गया है। उस सतून के ऊपर बाकायदा इस्तिवानाए अबी लुबाबा लिखा हुआ है और इसे इस्तिवानाए तौबा भी कहते हैं, लेकिन लिखा हुआ इस्तिवानाए अबू लुबाबा है। अहले इल्म और बुजुर्ग हजरात आज भी जब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे खड़े होकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। अल्लाह हमें भी वो मौका और दिन नसीब फरमाए जब हम भी इस्तिवानाए अबी लुबाबा के करीब खड़े होकर अपने गुनाहों से तौबा कर सकें। इससे थोड़ा सा आगे जाएं, एक और सतून है जिसका नाम इस्तिवानाए सरीर है। सरीर अरबी में चारपाई को कहते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ के अंदर बैठा करते थे तो यहाँ पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एतकाफ में बैठा करते थे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पे आराम फरमाया करते थे। उस वक़्त यहाँ तक बुनियादें थी और इनसे आगे जो है एक खिड़की थी जो अल्लाह के नबी के घर की तरफ निकलती थी। आप सल्लम वहाँ से अपने सर मुबारक को एतकाफ की हालत में बाहर निकाल लिया करते थे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लम के सर मुबारक को धोया करती थी। यहाँ पर भी अहले इल्म ने जिक्र किया कि अगर इंसान खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को कबूल करते हैं। इसको इस्तिवानाए सरीर कहते हैं। इससे आगे इस्तिवानाए हारिस कहते हैं चौकीदार को। हरस ये चौकीदारी से मुश्तक लफ्ज़ है। इस सतून, ये वो सतून है एक यानी निशानदही के तौर पर बनाया गया। ये मखसूस जगह थी जहाँ पर हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होते थे। जब अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में होते, यहाँ पर वो खड़े होकर आप सल्लम पर पहरा दिया करते थे कि कहीं कोई बदबख्त आकर अल्लाह के नबी सल्लम को तकलीफ़ ना पहुँचाए। यहाँ पर उसकी पहरेदारी की जगह थी, तो इस जगह को भी मखसूस कर दिया गया है। वहाँ पर एक सतून कायम कर दिया गया कि हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ज़ाइल और मनाक़िब बहुत ज़्यादा हैं। ये जगह भी अल्लाह के एक महबूब बंदे की जगह है। ये जगह भी कबूलियत दुआ की एक जगह है। इससे आगे इस्तिवानाए वफूद, ये पहले ज़माने में था, अब ये हुजरे के करीब होने की वजह से इसको गालिबन गिरा दिया गया है, लेकिन उसकी निशानियाँ आज के दौर में भी बाकी हैं। यानी इस दौर में भी उसको निशानियों के ज़रिए से पहचाना जा सकता है। वो हुजरे के बिल्कुल करीब है। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
باہر سے آنے والے جو وفود ہوتے تھے، وفد ہوتے تھے، ان کے ساتھ مذاکرات کیا کرتے تھے، معاملات طے کیا کرتے تھے۔ اس کی نشاندہی کے طور پر یہاں پہ ستون قائم کیا گیا تھا، لیکن جب روضہ رسول کے حجرے کو بڑھایا گیا تو یہ وہاں سے اس کی کچھ علامتیں ہیں، لیکن وہ ستون جو ہے وہاں باقی نہ رہا۔ اس سے آگے بھی ایک ستون تھا جس کے اب بالکل نہ کوئی علامت ہے نہ کوئی نشانی، استوانہ تہجد کے نام سے وہ مشہور تھا۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، اب وہ بالکل روضہ رسول کے ساتھ مشتق کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ اس کو نتھی اور جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ چند ایک ستون ہیں جو مسجد نبی کے کچھ ستون رہے اور اب بھی ہیں، کچھ ستون پہلے تھے اور اب باقی نہیں۔ اچھا، قبلہ اول بیت المقدس کی طرف پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں تحویل قبلہ، جب قبلے کا رخ بدل دیا گیا، بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا، تو یقیناً وہ جگہ بھی ہونی چاہیے جس جگہ پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، استوانہ عائشہ، اس کی سیدھ باب جبرائیل کی طرف اللہ ہمیں لے جائے، ہم ان جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر اس بیان کو اگر ذہن میں دڑھائیں تو کتنا سرور آئے گا ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے۔ استوانہ عائشہ کے سیدھ باب جبرائیل کی طرف، ان دونوں کے بالکل درمیان میں ایک ستون جو انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو نظر آئے گا کہ کچھ ٹیڑھا ہے، اور جس جگہ پہ وہ ستون ہے اس جگہ پہ ستون بنتا نہیں، کسی دوسری جگہ پہ بنتا ہے۔ اب پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ترکیوں کے ذوق کا کیا کہنا کہ انہوں نے اس نشانی کو قائم کرنے کے لیے ستون کی جگہ کو بھی تبدیل کر دیا اور تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا کہ یہ وہ ستون ہے جس جگہ پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جب نماز پڑھا کرتے تھے، رخ کر کے بیت المقدس کی طرف جب رخ ہوتا تھا تو بالکل اس ستون کے قریب ہوتا تھا، لہٰذا تحویل قبلہ سے پہلے یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز تھی۔ اس جگہ کو بھی انہوں نے محفوظ رکھا ہے، اس جگہ کو بھی انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی اس پوری مسجد نبی کا جو نقشہ ہے، اہل علم نے اس کو بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان کیا۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، ایک دیوار کے اوپر مصلی کا نشان بنا ہوا ہے۔ اب دیوار کے اوپر مصلی کا نشان یہ بڑا عجیب ہے، یہ نیچے ہونا چاہیے تھا، دیوار کے اوپر کیوں؟ وہاں پر دیوار کے پیچھے کر کے، دیوار سے تھوڑا سا اوپر کر کے مصلی بنایا گیا ہے۔ جتنا زمین سے دیوار تک فاصلہ ہے اتنا اس دیوار سے پیچھے کی طرف اگر فاصلے کو لے لیں، چونکہ اوپر قلینیں بچھانی تھی اس وجہ سے اس علامت کو رکھا گیا۔ جس جگہ پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ شہید ہوئے تھے، وہ اس کی علامت کے طور پر مصلی بنایا گیا کہ اس دیوار سے نیچے کی طرف آگے کی طرف آئیں، این وہی جگہ بڑی آسانی کے ساتھ پہچانی جا سکتی ہے کہ اس جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ شہید ہوئے تھے۔ اس کی علامت کو بھی انہوں نے بالکل محفوظ رکھا ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، روضہ رسول کے بالکل قریب میں ایک جگہ ہے، وہاں پر پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں جب شروع میں ہم جایا کرتے تھے تو قالین بچھا ہوا نہیں تھا، وہاں کچھ عجیب و غریب قسم کے پتھر جو ہے وہ نظر آتے ہیں، نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اب ان کے اوپر قالین بچھا دیا گیا ہے۔ پرانے لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ بڑے عجیب قسم کے پتھر ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہیں؟ ان کو بھی بطور علامت کے وہاں پر رکھا گیا ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے آ کر جو مسجد نبی کا روضہ رسول کا دربان تھا اس کے ساتھ دوستی لگائی۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ ان کے سینوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بغض اور عداوت تھا، یہ ان کے دشمن تھے۔ اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اس دربان سے دوستی لگائی، اسے تحفے تحائف دیے، منتیں سماجتے کی کہ ہم روضہ رسول کے اندر داخل ہو کر اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے ایک رات اجازت دے دی، آخر انسان ہے، نیت تو یقیناً ان کی خراب نہ تھی۔
ان سے یعنی تعلق اس طرح کا قائم ہو چکا تھا، چابیاں دے دی کہ تم اندر جا سکتے ہو۔ اب آدھی رات کے بعد 40 آدمی روضہ رسول کے اندر داخل ہوئے، ان کے پاس مستقل اوزار تھے، ان کے ذریعے سے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر عذاب آیا کہ وہ زمین کے اندر دھنس گئے، زمین کے اندر چلے گئے۔ صبح کو جب لوگ آئے تو دیکھا اوزار بڑے عجیب و غریب قسم کے پڑے ہیں۔ جب ان اوزار کو دیکھا تو کچھ کھدائی کی تو اندر سے 40 بندوں کی لاشیں ملی، جن کو نکال کر باہر دفن کر دیا گیا، اور بعد میں ان کا یہ پروگرام جو ہے بے نقاب ہوا، اس کو بھی بطور نشانی کے انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ وہ چیز آج بھی وہاں بالکل محفوظ اور معروف ہے۔ اسی طرح مسجد نبی کی علامتوں اور نشانیوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں اسے شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، مسجد نبی کے اندر ایک دروازہ صدیق اکبر کا کھلتا تھا، حضور علیہ السلام کا کھلتا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر اور مکان بالکل مسجد نبی کے ساتھ اٹیچ تھا۔ ان کا جو پرنالہ تھا، اس پرنالے سے پانی مسجد نبی میں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ادھر حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت تھا۔ ایک دن بارش آئی، جب وہ بارش آئی تو بارش کے قطرے وہ مسجد نبی میں آ رہے تھے، لوگوں کے کپڑے خراب ہونے کا جو ہے کبھی اندیشہ تھا، اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ انفرادی نقصان کو برداشت کر لو، اجتماعی نقصان کو برداشت نہ کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پرنالے کو اکھیڑ دیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا، عنہما نے دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، ان کے دل کو تکلیف ہوئی، فوراً عدالت میں کیس دائر کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق اعظم جو وقت کے خلیفہ اور بادشاہ ہیں ان کو طلب کیا، یہ آپ نے اکھیڑا؟ جی میں نے اکھیڑا، تاکہ صحابہ کرام کے جو ہے ان کے کپڑے خراب اور گندے ہونے سے بچائے جا سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے دروازے بند کر دیے تھے، صرف صدیق اکبر کے دروازے کو برقرار رکھا، اور تمام لوگوں کے پرنالے دوسری طرف کر دیے گئے تھے، صرف میرے پرنالے کو اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی کہ یہ اسی طرف لگا رہے، تم کون ہوتے ہو اسے توڑنے والے؟ تو اب ان کی جو بات تھی بالکل صحیح بنتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا، فوراً غلطی تسلیم کی، جو سزا دی جائے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ آپ رکوع کی حالت میں کھڑے ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس آپ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر پرنالہ لگائیں گے۔ اب وقت کے خلیفہ اور بادشاہ انہوں نے وہ پرنالہ لگایا۔ اب اس وقت وہاں پر بہت ساری عمارتیں بن گئی ہیں، تو اس علامت کو بھی انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ آج بھی وہ علامتیں وہاں پر برقرار ہیں۔ روضہ رسول کے قریب جا کر ایک جگہ ہے جس جگہ پہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اکٹھی لکھی ہوئی ہیں، ان آیتوں کو اکٹھا لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر ایک آیت ہے وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ وَاتَّقُونِی کا جو نون ہے، اس نون کے اندر جو نقطہ ہے یہ وہی سوراخ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے گھر کی چھت اور پرنالے کا سوراخ تھا، انہوں نے بطور نقطے کے اس پرنالے کو آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تعلق محبت رسول کے ساتھ تھا اور وہ آج وہاں پر غیر محفوظ ہو، نہ انہوں نے ہر چیز کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں مزید بھی ہیں، اللہ رب العزت نے زندگی دی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کی مزید تفصیلات پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ جن اہل علم نے محنتیں کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک مسجد کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے وہاں کی ہر چیز کو محفوظ کر کے کتابوں میں لکھ دیا ہے، ان کی اس محنت کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سچی کامل تامہ اتباع والی محبت نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا ہم سب کو اس کی طفیل اور اس کی وجہ سے اپنے سینوں اور دلوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بسانے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔